بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن اور معرفت قرآن۔ اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضائل و کمالات اور قرآن کے مختلف واقعات کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جو آیت مبارکہ آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر علم غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بیان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ قل، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے لا اقول لکم، میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں تم سے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہیں میں غیب کو جانتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ اس حوالے سے اگر ہم احادیث مبارکہ قرآن مجید کی دیگر آیتوں کو دیکھتے ہیں تو یقیناً پھر وہ پوری تفصیل موجود ہے، کیونکہ قرآن کی اگر آیات ہے، تفسیر قرآن بالتفسیر آیات، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے، آیات مبارکہ کی تفسیر آیات ہی سے، کئی ایسے آیات مبارکہ اس کے علاوہ موجود ہے کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے بعض چیزیں موجود ہے۔ اور یاد رکھیے کہ علم غیب کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم غیب عطا فرمایا، مگر یاد رکھیے کہ اصل جو علم ہے، علم ذاتی، وہ رب تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور جن چیزوں کا علم رب تعالیٰ نے چاہا آپ کو عطا فرمایا۔ اصل علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور قرآن مجید کے اندر اس کے علاوہ کئی مقامات پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور علم غیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ تدریج کے ساتھ عطا فرمایا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سارا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، بلکہ تدریج کے ساتھ جب رب تعالیٰ نے چاہا، جو علم رب تعالیٰ نے جس چیز کے حوالے سے چاہا آپ کو اس چیز کا علم عطا فرمائے۔ یہ جو کئی مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چیز سے انکار فرمایا، منع فرمایا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا علم عطا نہیں فرمایا تھا، اس وقت آپ کے پاس اس کا علم نہیں تھا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا علم عطا فرمایا۔ یہ آیت مبارکہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم جو ہے وہ تدریج کے ساتھ ہے، یعنی پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ علم عطا فرمایا، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آیت مبارکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ جب آپ کو سارا علم عطا فرمایا تو اس وقت پھر آپ کے لیے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبر ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمائیں کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، سورہ تکویر کے اندر
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین، یہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے یہ غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا تو اب فرمایا کہ آپ غیب کے بارے میں، غیب کی خبریں بتانے کے بارے میں بخیل نہیں ہے۔ اور یقیناً کئی ایسے واقعات ہیں جو قیامت والے دن پیش آنے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج بیان فرمایا۔ اس حوالے سے کئی ساری چیزیں، اگر ہم قیامت کو ہی دیکھتے ہیں، قیامت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب چیزوں کو بیان فرمایا، صرف ایک چیز چھوڑ دی جو بطور امتحان کے ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم ہوگی، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جمعے کا دن ہوگا۔ یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور علامات قیامت کو بھی بیان فرمایا کہ قیامت کے جو علامات ہیں وہ یہ علامات ہیں، جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے یہ علامات قیامت ہے اور قرب قیامت کے علامات ہے۔ یہ سب کے سب جو ہے وہ غیب کی خبریں ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے، فاخبرنا عن بدء الخلق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخلوق کی ابتدا سے خبر دینی شروع کر دی۔ فرمایا کہ حتیٰ دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ جنتی اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے، واہل النار منازلہم، اور جہنمی اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے، وحفظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، اور جس نے ان باتوں کو یاد رکھا سو اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گئے سو وہ بھول گیا۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آپ نے سب چیزوں کو بتا دیا، یعنی تخلیق آدم علیہ السلام سے اس وقت سے لے کر قیامت تک کیا ہو گیا اور کیا ہونا ہے، کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، ان تمام چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان بتائے ہوئے باتوں کو یاد رکھا سو اس نے بہت کچھ یاد رکھا، اور جو بندہ بھول گیا تو گویا وہ بہت کچھ بھول گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، فرمایا کہ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے زمین کے مغرب کو بھی دیکھا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور کیا چیز پوشیدہ رہے کہ آپ نے مشرق کو بھی دیکھ لیا، مغرب کو بھی دیکھ لیا۔ اور حالات کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ خبر دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت کے حوالے سے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے، اور فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صعد احدا، ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پر چڑھے، ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بہم، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ احد پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا، خوشی سے جھومنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیر مبارک کو احد پہاڑ پر لگا کر فرمایا کہ اسکت یا احد علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، اور فرمائے کہ وہ شہیدان یعنی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے حوالے سے یہ خبر دی کہ اے احد پہاڑ تو خوش قسمت ہے۔ حالانکہ احد پہاڑ جو ہلنے لگا تھا، جھومنے لگا تھا، وہ اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں، وہ اپنی قسمت پر کہ آج مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے احد پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا علیک نبی
و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے اور 2 شہید موجود ہے۔ اور پھر اگر اس ہم روایت کو دیکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 10 سال کم و بیش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر معمور رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا شہادت ہے۔ اور آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بھی کئی سالوں کے بعد آپ خلیفہ رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی شہادت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کی خبر دی اور ان چیزوں کی خبر دی۔ تو ان باتوں سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ پھر میں دوبارہ وہی عرض کرتا چلوں گا، اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا، اپنے نبی کو چاہا، جتنا چاہا عطا فرمایا۔ تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے علم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جو سب سے برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کا جو سب سے محبوب بندہ ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔